کا ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جن والدین نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، قیامت کے دن وہ مسرور ہوں گے اور انہیں 2 جنتی لباس پہنائے جائیں گے اور ان کے نور سے اہل بہشت کے چہرے منور ہو جائیں گے۔ حضرات، بہار رحمت پیام وحدت نامی اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ میں آپ تمام صاحبان ایمان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا تاکہ گفتگو سن سکیں قرآن کریم کی، اہل بیت عصمت و طہارت کی، اور گفتگو سن سکیں علماء کی، دانشوران قوم کی، ساتھ ہی ساتھ سرزمین علم، سرزمین اجتہاد، سرزمین انقلاب ایران سے تشریف لائے ہیں آیت اللہ امامیہ کاشانی۔ کچھ ہی لمحے میں وہ آپ کے حضور حاضر ہوں گے۔ جشن منایا جا رہا ہے پیغمبر اعظم کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اسلام کے مبلغ و مؤسس سرور کائنات خاتم النبیین غار حرا سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے آپ نے سیراب کر دیا۔ آج دنیا کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں اور پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ دنیا میں جس جگہ بھی مسلمانوں نے آپسی اتحاد کا مظاہرہ کیا وہاں مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے، اور یقیناً شاہراہ حیات میں خود نبی اعظم اور دیگر معصومین علیہم الصلاۃ کا ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لہجہ ہم جیسے عاشقان رسول اور آل رسول کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی اعظم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو سخاوت ہو یا شجاعت، علم ہو یا حلم، عفو و درگزر ہو یا عدل و انصاف، عفت و صداقت ہو یا شفقت و رحمت، صدق و صفا ہو یا سخاوت و ایثار، دولت و امانت ہو یا زہد و قناعت، صبر و شکر ہو یا تسلیم و رضا، ان تمام صفات کے حامل نبی اعظم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پوری دنیا میں 2 معصوم ہستیوں کی ولادت کا جشن منایا گیا۔ ان دونوں معصوموں کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارا سلام ہو ان 2 معصوم ہستیوں پر جنہوں نے ایک ہی تاریخ میں اس دنیا میں قدم رکھا۔ ہمارا سلام ہو ان 2 معلمین اخلاق پر جنہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے پوری دنیا کو آگاہ کیا۔ ہمارا سلام ہو ان 2 صادق و امین معصوم پر جنہوں نے دنیا کو صداقت و امانت کا درس دیا۔ ہمارا سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے بتائے ہوئے اقوال، جن کی رہنمائیاں، جن کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل پیرا ہو کر ہم جنت کے راہی بن سکتے ہیں۔ قاضی شہر مفتی ابوالعرفان میاں فرنگی محلی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ تمام مؤمنین کا میں آرگنائزرز کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علماء تشریف لا رہے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ خورشید رسالت نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو گرچہ آپ میں تمام کے تمام مقدس رنگ موجود تھے، لیکن ان سب سے ہٹ کر ایک رنگ تھا جو کسی اور میں نہ تھا، وہ تھے آپ رحمت للعالمین، اور وہ تھا اسوہ حسنہ کا رنگ جس نے تمام دنیا کو ایک برگزیدہ روشنی سے منور اور تابناک کر دیا تھا۔ نبی اعظم کے لیے پروردگار نے آواز دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ذات پیغمبر ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل، آفتاب شریعت، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قبلِ جواد نقوی صاحب قبلہ، مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ، مولانا اعجاز صاحب قبلہ، مولانا قمر الحسن صاحب قبلہ، ان تمام علماء سے میں بصد ادب گزار ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ ابھی حال ہی میں آپ نے امریکی صدر کا اعلان سنا کہ جہاں اس نے دنیا بھر میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی توہین کی، خود مکتب اسلام کی توہین کی، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں قبلہ اول عزیز ہے، ہمیں کعبہ
عزیز ہے، ہمیں اسلامی سرزمین عزیز ہے، ہمیں مقدس مقامات عزیز ہیں، ہم سب ان مقدس مقامات کے وارث ہیں۔ چند برس قبل حزب اللہ نے فلسطین کے اہل سنت کا دفاع کر کے اور ان کی جنگ کو لبنان کی طرف موڑ کر اپنے جوانوں کو شہید کروا کے یہ بتا دیا کہ شیعہ و سنی میں دیواریں حائل کرنے والوں، اب تمہارا زمانہ گزر گیا، شعور اور بیداری آ گئی، اب شیعہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑتا ہے اور سنی شیعی مقامات کے تحفظ کی خاطر قربانی دیتا ہے۔ عراق کو ہم نے فتح کیا، سیریا کو ہم نے فتح کیا، اور وہ دن دور نہیں جب فلسطین میں بھی پرچم اسلام لہرائے گا اور ان یہودیوں کو، ان صہیونیوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ فلسطین کے اوپر قبضہ کرنے والے صہیونی شیطان کبھی بھی اتنے پریشان نہیں تھے جتنے آج پریشان ہیں، ان نام نہاد عرب حکمرانوں سے کبھی نہیں ڈرے جتنا آج ڈرے ہوئے ہیں۔ جو کل تک ان کا ساتھ دیتے تھے وہ بھی آج اپنے کعبہ اول، قبلہ اول اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مرگ بر امریکہ، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ فلسطین کو آج یقین ہو گیا کہ جب فرزندان خمینی، فرزندان انقلاب سربکفن میدان میں آ جاتے ہیں تو انہیں قدم قدم پر کامیابیاں ملتی ہیں۔ پروگرام بہار رحمت پیام وحدت عالی شان اس سیمینار کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ میں اپنی گفتگو روکتا ہوں۔ اتحاد میں بڑی طاقت، اتحاد میں بڑی قوت، اور اس اتحاد کی ضرورت ہے جو ہمیں ظلمتوں کی وادی سے نکال کر نور اور نورانیت کی وادیوں تک پہنچا دے۔ الگ الگ ہوں جو ذرے غبار بنتے ہیں، الگ الگ ہوں جو ذرے غبار بنتے ہیں، ہوں یکجا تو کوہسار بنتے ہیں۔ میں ان تمام علماء اور اسٹیج پر آنے والے تمام دانشوران اور تمام صاحبان علم کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، مومنین کا شکر گزار ہوں۔ میں درخواست کروں گا خانقاہ توسوی سرزمین کانپور سے تشریف لانے والے جناب معین الدین چشتی صاحب سے کہ وہ اپنے معینہ وقت میں اپنی باتیں ان صاحبان ایمان و اسلام کے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ حضرات نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ میں عرشی بھائی سے بھی گزارش کروں گا تشریف لیں حضور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ والطیبین الطاہرین والمعصومین اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد الذی کان علیاً فی الدرجات وفاتما فی التطہیرات وحسنا فی الصفات وشہیدا فی التجلیات وزعین العابدین بالعبادات وباقرا فی الاولین والآخرین بمعلومات وصادقا فی اقوالہ وکاظما جمیع احوالہ ومتمکنا فی مقام الرضا وجواد دلتا وہادیا الی سبیل النجات وعسکرا مع الغزوۃ ومینیا الی طریق یقین یا غیاث المستغیثین اغثنی صلوات۔ یا رسول عربی قبلہ حاجات رو مستغیث آمدم چارکارم فرما، بہر زہرا و علی و حسن بہر حسین نظر لطف عالم بکن عبد کشا صلوات۔ من مدنا ثنا خوان محمد غلام از غلام محمد، محمد جان کونین است جامی حسین ابن علی جان محمد صلوات۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات۔ نہیں بھیجا مگر تم کو اے نبی تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پچھلے سال بھی حاضر ہوا عزیزو کہ نبی آخر الزمان
جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کے حقیقی چھٹے جانشین صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ یہ وہ نبی ہے جب اس دنیا میں جس کا نور ظاہر ہوا تو اپنے ساتھ ایک نائب کا بھی نور لے کے آیا، اور جب اس دنیا سے ظاہری طور پہ روپوش ہوا تو اپنے ساتھ ایک نائب کا بھی جو ہے وہ چہرہ روپوش ہوا۔ 17 تاریخ ہے ولادت باسعادت اہل تشیع کے اعتبار سے، 12 ربیع الاول تاریخ ہے اہل سنت کے اعتبار سے، لیکن ایران کی سرزمین سے اتحاد کا پیغام دیا گیا کہ اس کو ہفتہ وحدت کے عنوان سے منایا جائے، مطلب 12 سے شروع کیا جائے، 17 تک رسول کی ولادت منائی جائے۔ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ سعودی عرب ہو یا کوئی ملک ہو، جب بھی اسلام یا مسلمانوں کی بات آتی ہے تو افسوس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ اختلافات کی باتیں رونما ہوتی ہیں، لیکن جب سرزمین ایران سے بات دیکھنے کو آتی ہے تو ہمیشہ سے اتحاد و اتفاق کی بات آتی ہے، کسی ایک مقام پہ نہیں، ہمیشہ سے۔ آج میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہوا، نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے عنوان سے وہاں پر تعطیل کی گئی، اور جو پابندیاں تھیں 70 برس سے وہ ہٹائی گئیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے سے اور تمام ذریعے سے معلومات ہوئی تو پتہ ہی چلا کہ اگر یہ نبی نہ آتے تو رحمت نہ آتی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت کے معنی لکھے ہیں کہ مشکلات کا حل ہو جانا اور حاجات کے پورا ہو جانا۔ اللہ نے اس نبی کو بھیجا کہ جس کے ذریعے سے بنی نوع انسان کے جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں، جو ان کے حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، تمام عالم کے لیے جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح سے یہ نبی کسی شیعہ سنی یا ہندو یا مسلمان یا سکھ یا عیسائی یا خالص مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اور مذہب اسلام جو ہے وہ رحمت کا مذہب ہے، امن و امان کا پیغام دینے والا مذہب ہے، لیکن دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ آج ہم لوگوں نے اس کی تصویر کو دوسری شکل دے دیا۔ یہ کہیں باہر سے نہ ہوا، یہ ہمارے ہی اندر سے شروعات ہوئی، کیونکہ پیچھے سے جو تھے دشمن اسلام وہ تو تھے، لیکن جنہوں نے تعصب کو جو ہے وہ اپنا چشمہ لگا کے دیکھا۔ اسی پہ ہمارے بزرگ حضرت سید مولانا شاہ عبد الرحمن حیا بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لکھنؤ کی سرزمین پہ ایک شعر کہا تھا، خروج و ربز سے ہوں پاک مومن با تولا ہوں، خروج و ربز سے ہوں پاک مومن با تولا ہوں، جو سنی بے تعصب ہوں تو شیعہ بے تبرہ ہوں، جو سنی بے تعصب ہوں تو شیعہ بے تبرہ ہوں۔ عزیزو، ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور کوشاں ہیں ان سبھی پہ میرا سلام جو اس چیز میں پیش ہیں۔ اس سرزمین لکھنؤ میں آنے سے قبل میرا بھی ذہن عجیب و غریب تھا جب میڈیا میں پڑھتا تھا کہ شیعہ سنی میں فساد ہوا، بہت افسوس ہوتا تھا کہ یہ مرکز علم و ادب کا شہر ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن میں عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ جو علمبردار اتحاد بین المسلمین کی شکل میں لکھنؤ سے کھڑے ہوئے اور جنہوں نے ہم لوگوں کو آواز دی، وہ خانقاہ توسوی سے معین الدین چل دیے، خانقاہ بقائی سے سید حسنین بقائی چل دیے، اور جانے کون کون چل دیا۔ دہلی سے لے کے لکھنؤ کی سرزمین تک جو اتحاد دکھا، جو اس وقت کے ظالم حکمراں تھے جنہوں نے روزے کی حالت میں ایک عالم دین کو شہید کر دیا تھا، وہ بھی گھبرا گئے۔ یہی وہ علماء اکرام تھے، کافی کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، پہچان رہا ہوں کہ وہ دہلی کا واقعہ جس میں حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اب کی ایسا لاٹھی چارج کرنا کہ لاٹھی کے ساتھ ساتھ ان کی خال بھی آ جائے۔
لیکن شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح یہ علماء اکرام کھڑے تھے وہاں پر، میں دیکھ رہا تھا۔ اور صرف کس کی بات تھی؟ امت مسلمہ کی بات تھی، اپنے ذاتی مفادات کے لیے علماء نہیں گئے تھے۔ یہ میری تمہیدی گفتگو ہے، میں اصل مقصد پہ اپنے آنا چاہوں گا۔ عزیزو، تو اپنے رہبر کو پہچانو۔ آج سب سے بڑی جو سیاست ہے، 2-3 پوائنٹ پہ میں بات کروں گا، وہ ہے اہل سنت والجماعت میں یہ کڑوا سچ ہے کہ آج کوئی بھی ایک لیڈرشپ نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر اہل سنت بریلوی میں کوئی لیڈرشپ کر رہا ہے تو ہمارے دیوبندی حضرات اسے قبول نہیں کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی لیڈرشپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمارے بریلوی حضرات نہیں اسے قبول کر رہے ہیں، اگر کوئی خانقاہی کسی طرح سے لیڈرشپ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کوئی قبول نہیں کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ دیکھیے تمام ممالک میں جو ہے اور سنی دنیا میں انتشار ہے اور ہر جگہ مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ نہ ہم آپس میں اتحاد کر رہے ہیں، اور جو ہمارے بڑے مسلک ہیں چاہے وہ اثنا عشری ہوں ان سے بھی اتحاد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ شیریں بات کر کے چلا جانا ایک الگ بات ہے، لیکن جو زمینی حقیقت ہے، کڑوی سچائی ہے، اس سے آپ کو سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے۔ ایک بلند تر صلوات بھیج دیجئے۔ آپ سب لا الہ الا اللہ میں متحد ہیں، لیکن آپ کے جتنے متحد نہیں ہیں، لیکن جو آپ کے دشمن ہیں اس کے خلاف وہ آپس میں متحد ہیں۔ آپ محمد رسول اللہ پہ آپس میں متحد نہیں ہیں، لیکن جو آپ کا دشمن ہے وہ اس کے خلاف متحد ہے۔ عزیزو، اور آج وہ لکھنؤ کا مزاج ہے کہ 3-4 سال میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی زیادہ چینج ہو گیا۔ کسی محرم میں پچھلے سال بھی لگاتار کوئی خبر نہیں آتی اخباروں میں کہیں کوئی فساد ہوا۔ یہ کوشش ہے ان علماء اکرام کی، اس خانوادے کی، ان بزرگوں کی۔ اگر یہی مزاج پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں اگر لے کے چلا جائے گا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم سب متحد ہوں گے اور قبلہ اول آزاد ہوگا۔ لیکن ہمیں زمینی حقیقت کو پہچاننا ہوگا، وہ یہ ہے کہ جب اسی اسرائیل کا جو آج اپنا دارالحکومت بنا رہا ہے اور امریکہ اس کا سپورٹ کر رہا ہے، جب ان میں اتحاد و اتفاق کی بات ہوئی تھی تو رب بھی یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے علماء آپس میں متفق ہوئے۔ گڈ فرائیڈے کے دن جو ہے ان کے یہاں جو ہے عیسائیوں کے یہاں یہودیوں کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اور یہودی جو ہیں وہ عیسائیوں کو برا کہتے تھے، لیکن 1947 میں طے ہوا کہ آج کے بعد سے کسی بھی چرچ میں یہودیوں کو برا نہیں کہا جائے گا، اور یہودیوں میں یہ طے ہوا کہ اپنی عبادت گاہوں میں ہم عیسائیوں کو اور جناب بی بی مریم اور جناب عیسیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے۔ یہ آپس میں متحد ہو گئے۔ کیا ایسا ہم لوگ بھی سوچ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ ہمارے وہ دشمنان اسلام جو اسرائیل سے ایڈ پاتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں آپس میں اختلافات ہو۔ ایسی بات کو پرچار و پرسار کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے ان کو جو ہے اپنی خطابت میں جو عنوان لیا جاتا ہے، لیکن جب اتحاد و اتفاق کی بات آتی ہے، محبت و خلوص کی بات آتی ہے تو اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے۔ یقینی طور پہ مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا آخر کیا بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے دنیاوی طور پہ بھی آپ دیکھیے ابھی برما میں کیا حالات ہوئے، کیا سنگین حالات تھے۔ 55 سے زیادہ ممالک ہیں، کسی کی آواز نہیں بلند ہو رہی تھی، لیکن ایران کے صدر نے اور ترکی کے صدر نے جو ملاقات کی اور ایک بیان دیا، اس کے بعد سے حالات سدھرنا شروع ہو گئے۔ اگر یہ 55 کے 55 ممالک بول دیتے تو کیوں نہ، لیکن کیونکہ سب کے ہاتھ
اپنے ہی بھائیوں کو مارنے میں رنگے ہوئے ہیں۔ خود سعودی کے بادشاہ نے کہا، اس بات کا اقرار کیا کہ یمن میں جو ہے مانوادھیکار جو ہے ان کو نہیں آنے دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے خود اتنا ظلم کر رکھا ہے جیسا برما میں ظلم ہوا، اور مسلمانوں پہ کر رکھا، کسی اور پہ نہیں کر رکھا۔ جو وہاں کے ظالم و جابر حکمراں کے خلاف جو عوام کھڑی ہوئی، آج پورے مسلم ممالک میں جمہوریت کا کوئی نظام نہیں۔ شکریہ، وقت بہت کم تھا، پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، معذرت چاہوں گا۔ 10 منٹ میں تو خطبہ و تمہیدی گفتگو ہی نہیں ہو پاتی ہے، اور خالی الفاظوں کی اچھی جادوگری سے گفتگو کر کے چلا جانا کوئی بات نہیں، لیکن زمینی حقیقت تو اترنا پڑے گا، ہمیں دونوں طرف سے ہاتھ ملانا پڑے گا، دل کی گہرائیوں سے، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کیونکہ اب حالات ایسے ہیں کہ صرف خون کے آنسو رونا پڑتا ہے میڈیا میں دیکھنے پر، کہ آج وہ جو چاہ رہے ہو رہا ہے، فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیا خالی ہے کہ ایران کی ہی ذمہ داری ہر مسئلے پہ کھڑا ہو؟ لیکن نہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں دامن جو ہے محمد کے ساتھ ساتھ آل محمد کا بھی ہے۔ اور یہ بس 2 منٹ اور لوں گا معذرت کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوری امت کو اور بنی نوع انسان کو سب کو مخاطب کر کے کیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت اطرت۔ آپ دیکھیے جہاں جہاں بھی یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں اتحاد و اتفاق ہے، کوئی اختلافات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ چاہے ایک صلوات بھیج دیجئے، جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہے، جہاں بھی رسول کا ذکر ہے، اصحاب خیر کا ذکر ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے اتحاد و اتفاق و محبت پائی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کہ ہم یہاں پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب بھی دعا فرمائیں عالی جناب مولانا سید قلب صادق صاحب، عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب کے حق میں، اور تمام ان علماء اکرام کی جن کی میں نے 3-4 سال سے کوشش دیکھی، محنت دیکھی، یقین مانیے جہاں پر عوام بھاگتی ہے کہ گولی چل جائے گی، لاٹھی چل جائے گا، لیکن اسلام کے لیے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کے لیے اسی کاوش و کوشش کے ساتھ میں نے دیکھا کہ آپ حضرات نے لاٹھیاں بھی کھائیں اور تمام مصیبتیں و پریشانیاں بھی برداشت کری۔ تو عزیزو، آپ سے گزارش ہے کہ ان علماء کرام کے ساتھ مضبوطی سے دامن تھامے رہیں۔ آج جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ شیعت کے ساتھ کیا سازش چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرجع ہیں ان کے خلاف ان کو کر دیا جائے۔ آج جو سب سے بڑی یونٹی ہے آیت اللہ خامنائی اور سیستانی صاحب وغیرہ کے زیر سائے جو یہ قوم ہے، آج ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ اپنے رہبر سے ہٹ جائے، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے علماء جو ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں جو ان کے خلاف تقریر کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں۔ تو میں سنی، حنفی اور خانقاہ توسوی کا نائب سجادہ ہونے کے ناطے پوری شیعہ قوم اور پوری سنی حضرات کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنا تعصب اور اپنا جو تعصب کا چشمہ ہٹا کے جو ہے وہ اہل بیت کے دامن میں آ جائیے اور متحد ہو جائیے آپس میں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ قبلہ اول بھی آزاد ہوگا اور جو مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔